أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونذري عبرة وأمر بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا. اس آیت کریمہ میں پہلی اور دوسری آیت جو سورہ ملک کی ہے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے رب کو دیکھا تو نہیں، ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، لیکن بن دیکھے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ، ان کو 2 نعمتیں ملیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا اور ایک بہت بڑا ثواب ملے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے. اور آگے ارشاد فرمایا لیکن ایک وہ بڑی اہم بات وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یہ تو بات فرما دی کہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اگلی بات یہ فرمائی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ سے کہو یا زور سے. اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. دیکھو اس میں کیا نکتہ ہے دونوں آیتوں میں، کیا لطائف ہیں، ان کو بیان کرنے کا تو وقت نہیں، لیکن یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام ہے اور جنت کا بلا حساب داخلہ یہ بھی ان کو انعام میں ملے گا. کن کو؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. پھر ساتھ ہی دوسری آیت میں ایک بات فرمائی اور وہ بھی سمجھنے کی ہے اور اس کا پہلی آیت کے ساتھ تعلق ہے. فرمایا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر رب سے ڈرتے ہو تو اسروا قولکم او اجہروا بہ، تم اپنی بات کو آہستہ کرو یا زور سے کرو. اسروا قولکم واجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. تم کہتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سوچتے ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم ڈرتے ہو تو تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اور میں کون ہوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں میں
مجھے پتہ ہے کہ تم واقعی میں اپنے دل سے میرے سے ڈرتے ہو یا نہیں. دھوکہ دیا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے. اپنی پرہیزگاری بھی بنائی ہوئی ہے، شکل بھی بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہو میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، دل کے بھید تو میں جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ تم میرے سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے. لوگوں کو تو کہو گے میں بڑا بزرگ ہوں، میں بڑا نیک ہوں، لیکن اللہ سے کوئی بات تو چھپا نہیں سکتے نا. اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. یہ تو دو آیتیں تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سنانا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ مکمل کرنی ہے اپنی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس میں یہ صاحب رزین نے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسع، اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں، یہ 9 باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے. ایسے نہ بیٹھا کرو، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، کوئی سو جاتا ہے، کوئی جاگ جاتا ہے، کوئی بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے مسجد ٹھنڈی ہے، وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. نہیں، پوری بات سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم. پہلی بات تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے میں نے سنا ہے. وہ فرمایا ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. میں چھپ کر یا کھلے، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. میں لوگوں کے سامنے ہوں یا گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں یا کاروبار میں ہوں، جہاں بھی ہوں میں اللہ سے ڈرتا رہوں. یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، اللہ سے ڈرتا رہوں. بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتا رہوں، ہر حال میں ڈرتا رہوں. کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، جو دیکھے یا نہ دیکھے، وہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ سے ہر حال میں ڈرتا رہنا ہے. کوئی دکان پر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، کوئی جہاں بھی ہے، جو آیا ہے گیا ہے، ہر ایک کو میں دیکھوں، لیکن دیکھ کے میں یہ کروں کہ میں واقعی میں ہر کام میں رب سے ڈر رہا ہوں یا نہیں ڈر رہا ہوں. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. ایک بات ہو گئی، کیونکہ باتیں کافی ہیں تو تھوڑی بات کریں گے، تب 9 باتیں جو ہیں پھر پوری ہوگی. دوسری بات کیا فرمائی؟ سبحان اللہ. فرمایا وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ بَرَّةً. فرمایا میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں، میں کسی سے ناراض ہوں یا راضی ہوں، کسی سے میری دشمنی ہو یا دوستی ہو، ہر حال میں کیا کروں؟ میں انصاف کی بات کروں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ دشمن ہو یا دوست ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا بیٹا آپ؟ دشمن ہو یا دوست ہو، لیکن دشمن کے ساتھ بھی میں بات کروں تو انصاف کی بات کروں، دوست کے ساتھ بھی بات کروں تو انصاف کی بات کروں، اپنے کے ساتھ بات کروں تو انصاف کی بات کروں، پرائے کے ساتھ بات کروں تو انصاف کی بات کروں. یہ حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کیا کروں؟ میں انصاف کروں سب کے ساتھ. بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کروں تو بیٹے کے دوست کے ساتھ بھی کروں، اور بیٹے کے دشمن کے ساتھ بھی کروں. میں انصاف کروں، ہر حال میں انصاف کروں.
کوئی مجھ سے راضی ہو جائے، میرے سے ناراض ہو جائے، لیکن بات میں انصاف کی کروں، پھر تو میں ہوں مسلمان، پھر تو میں ہوں مومن۔ اور اگر یہ نہ کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا، ظالم، پھر ہوگا میں ظالم، کہ یہ اپنوں کی تو فکر کرتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے میری جیب تو بھری رہے، دوسرے کی خالی ہوتی ہے تو ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یہ بات نہیں چلے گی، خدا کے ہاں تو نہیں چلے گی نا، کیونکہ پہلے میں نے سنا دیا اسروا قولکم او اجہروا بہ، اپنی بات کو تم چھپاؤ تو بھی اللہ جانتا ہے، اور ظاہر کرو تو بھی جانتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات دیکھو کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمایا بالقصد فی الفقر والغنا۔ اللہ اکبر، اگر یہی ہم کر لیں تو بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں، لیکن ہم کرتے نہیں نا۔ ہم نے کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی۔ وہ کیا ہے؟ بالقصد فی الفقر والغنا، بھوکے ہو یا دولت مند ہو، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو خرچ کرنے کی، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو۔ کہتے شادی آ گئی ہے، شادی نے میرے اوپر میرا تو بیڑا غرق کر دیا، بیٹی کی شادی کی ہے، اب مجھے زکوٰۃ دے دو۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ کس ایسی شادی کرو؟ شادی تو ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا گئے، آپ کو بھی پتہ ہے نا کیا بتا گئے؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، مولانا یوسف صاحب کو میں نے زیارت کی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے شادی کرنی ہے، پیسہ کوئی نہیں۔ فرمایا شادی کے 3 نقطے مٹا دو تو بس وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ شادی کو شادی کر دو، شادی کو شادی کر دو تو پھر سارے کام ہو جائیں گے۔ شادی کو سادہ کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں، لیکن اس کے لیے تیار ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے لوگوں سے مانگتے پھرے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے پیسے دو، میرے 7 بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں، میں کس سے مانگوں جا کے؟ میں کسی سے بھی نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی کیسے شادی کی، ویسے شادی کر لو۔ سعید ابن المسیب نے شادی کی، اور وہ ایک بڑا امیر، وہ بادشاہ تھا، وہ حکمران خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا میں بتاؤں گا۔ انہوں نے ایک طالب علم بلایا سعید ابن المسیب نے، وہ کہاں بیٹھے، آ کے اس کو کہا جاؤ اب میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر، ختم ہے۔ کچھ مطلب یہ ہے کہ نکاح تو اتنا ہی ہے نا کہ باپ کہتا ہے اور 2 دعا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کی، 1 پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، 1 پیسہ بھی نہیں لگتا۔ یہ پیسے کدھر لگتے ہیں؟ پیسے اس وقت لگتے ہیں جب ہم کیا کریں گے؟ بالقصد فی الفقر والغنا، جب ہم نے میانہ روی اختیار نہیں کرنی کسی کام میں تو پھر تو قرضہ ہی چڑھنا ہے نا، اور پھر قرضے کے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر سود کا قرضہ چڑھنا ہے، اور پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو ڈپریشن ہو جانا ہے، اور پھر یہ مانگتا پھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا بات فرمائی؟ کیا کرنا ہے؟ بالقصد فی الفقر والغنا، بہت بھی مالدار ہو جائے، بہت بھی مالدار ہو جاؤ، پھر بھی میانہ روی اختیار کرو، پھر بھی میانہ روی اختیار کرو۔ جتنے میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے شادی کی، بڑا ہی امیر تھا، تو وہ شادی میں کیا کر 10-10 ہزار آدمی بلا لی، 10-10 ہزار آدمی بلائے ہیں، اور دوسرے چوتھے دن وہ کنگال ہو گئے، کنگال تو نہیں ہے۔ بالقصد فی الفقر والغنا، یعنی مال ہے تو بھی میانہ روی اختیار کرو، اور غریب ہو تو پھر بھی میانہ روی اختیار کرو۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ باتیں ہو گئی تھی 3۔
یعنی پہلی امرانی ربی بسسن خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا. اور تیسری بات کیا ہوگی؟ میانہ روی اختیار کرنا. چوتھی بات دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کی کیا تشریح کروں اور کیسے آپ کو سمجھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصل من قطعنی، جو میرے ساتھ تعلق توڑے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں. ہے کوئی جرت والا جو آپ کہے میں ایسا کرتا ہوں؟ ہے رشتہ دار آپ کو گالیاں دے، کوئی آپ کو گالیاں دے تکلیف اور وہ آپ کو برا بھلا کہے، ہر وقت آپ کی شکایتیں کرے، جب اس کو مصیبت آ جائے تو آپ کہنے کہ آپ میرا بھائی کوئی بات نہیں، میں تیرے جو تیری مصیبت ہے وہ میں دور کر دوں. ہے کوئی ایسا کھڑا ہو کے کہے میں نے یہی کرتا ہوں کہ جو ان اصلا، حضور نے کیا فرمایا ان اصلا من قطعنی، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ. بھائی یہ تو سودا ہوتا ہے نا، اتنے پیسے تو دے دے میری بیٹی دے، اور تیری باری آئے گی کہ میں بھی پیسے دے دیں گا اتنے ہی یا اس کو زیادہ. یہ تو کوئی نہیں، یہ تو سودا بازی ہے نا. یہ کیا فرمایا ان اصلا من قطعنی، جو میرے ساتھ، حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ تعلق توڑتا ہے میں اس کے ساتھ تعلق توڑوں. جو جوڑنے والا اس میں تو سب جوڑتے ہیں نا، توڑنے والے کے ساتھ کون جوڑتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اصلا من قطعنی. آگے دیکھو اگلا جملہ سنو کیا بات ہے. اب وقت توڑا ہے اس میں مکمل کرنی. وَأُوتِيَ أَمَّنْ حَرَمَنِي، اوتیہ امن حرمنی. ایک بندے کے پاس پیسے تھے، وہ ضرورت مند تھا. میں نے اس سے کہا کہ تو مجھے یاد میں ضرورت مند ہوں، کچھ مجھے دے دو، میں ضرورت ہے. اس نے کہا دفع ہو جا، میں نہیں دیتا. تو کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہی بندہ جس نے تجھے کچھ نہیں دیا، اب وہ دوسرا جس نے نہیں دیا تھا اس کی باری آ گئی، اس کو ضرورت پڑ گئی. فرمایا اس کو دے دے، اس کو دے. الوتی امن حرمنی، جس نے ضرورت کے وقت مجھے نہیں دیا، دھکا دے دیا، تو کیا کر، تو اس کی خدمت کر. یہ کس کے اخلاق ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. من اوتی من حرم. اور فرمایا آگے کیا فرمایا؟ وَعَافُ وَعَمَّنْ ظَلَمَنِي، جس کے پاس اختیار تھا، جس کے پاس طاقت تھی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس کے پاس طاقت تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا. لیکن ایک وقت آ گیا کہ میں طاقتور ہو گیا اور وہ کمزور ہو گیا. ایک وقت ایسا تو آتا ہے نا، سب پر آتا ہے کہ نہیں؟ وہ طاقتور تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے ظلم کیا میرے اوپر. پھر میری باری آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ وَعَافُ وَعَمَّنْ ظَلَمَنِي. امن ظلمنی کا معنی اب میں اس کو معاف کروں جس نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس کو معاف کروں. یہ مجھے اللہ نے حکم دیا. وہ مجھ پر ظلم کرتا رہا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا نہیں کوئی نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اگلی بات فرمائی، 1 منٹ رہ گیا غالباً. بھائی یکون، حضور نے فرمایا میں اس کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں. فرمایا یکون سمتی ذکرا، جب میں خاموش رہوں تو میری خاموشی اللہ کا ذکر ہو. جب میں خاموش رہوں تو اللہ کے ذکر میں مصروف رہوں. پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا تو پھر ڈپریشن کیسے ہوگا؟ ڈپریشن تو ہوتا ہے
خدا کو یاد نہ کرنے سے، جو ہم نے یاد کرنا ہی نہیں، ہر ایک کو ڈپریشن ہے۔ یہ جتنے 500 بندے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے 400 کو تو ضرور ڈپریشن ہوگی۔ اس واسطے ڈپریشن ہی اس لیے کہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب خدا کے ساتھ تعلق نہیں تو اطمینان کیسے ہو جائے؟ فرمایا یہ، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اللہ اکبر، وَنُطْقِي ذِکْرًا، جب میں بولوں فرمایا میں چپ رہوں تو میں فکر کروں، غور کروں، سوچوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سوچوں، اور جب میں بولوں تو میری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اور فرمایا وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور میں جب کہیں نگاہ کروں تو اللہ سے مانگوں، اللہ نظری عبرہ، کسی پریشان حال کو دیکھوں، پریشان حال کو دیکھ کر میں کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے اس پریشانی میں تو نے مجھے مبتلا نہیں کیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب میں کسی سے بات کروں تو نیکی کی بات پہنچاؤں، ان کو نیکی کی بات بتاؤں، موقع مل جائے تو موقع کے مطابق میں کیا کروں؟ ابھی تو 4 منٹ ہے نا، چلو میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا، ہاں بعد میں کہہ رہا تھا، اب تو میں اس کو خوب ٹھیک اچھی طرح سے اگلے جملے کو بیان فرماؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ بھائی نیکی کی بات لوگوں کو بتایا کرو، نیکی کی بات لوگوں کو بتایا کرو۔ نیکی کی بات لوگوں کو بتانے والے جو ہیں وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی بات، سارے سن لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ نیکی کی بات بتانے والے کہتے ہیں کہ بات بتانے سے پہلے اپنے کو نیک بناؤ نا، نیکی کے راستے پر خود چلو اور نیکی کی بات بتاؤ۔ اور سبق تمہیں یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں لوگوں کے تزکیے کے لیے اور لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے میں تبلیغ میں جا رہا ہوں، لوگ نیک بن جائیں اس لیے تبلیغ میں جا رہا ہوں، اس لیے دعوت کے کام پر جا رہا ہوں کہ میں نیک بن جاؤں۔ مطلب ہے میں نیک نہیں، لوگ نیک بن جائیں۔ وہ کہتا کیا ہے؟ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، لوگ چوریاں کرتے ہیں، تو میں تو اس لیے تبلیغ میں جا رہا ہوں کہ لوگ اچھے بن جائیں، سچ بولا کریں، خیانت نہ کیا کریں، وہ اس لیے وہ کہتا ہے میں تو اس لیے تبلیغ میں جاتا ہوں۔ تو اللہ بزرگ فرماتے ہیں یہ اس کا نہ جانے سے نہ ہی جانا بہتر ہے۔ یہ بڑا ملوث آدمی ہے۔ یہ ملوث کیوں ہے؟ یہ سوچتا ہے سارے دو لوگ بدماش ہیں، میں ان کو نیکی کی بات بتانے چلا ہوں۔ مطلب یہ ہے تم کتنے اولیاء اللہ ہو، خود کتنے اولیاء اللہ ہو، بات یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں کہ ہم نے اپنی صحت اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تبلیغ میں اس لیے جانا ہے، کس لیے تبلیغ میں جانا ہے؟ کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اپنی درستگی، اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کبھی دل میں یہ نہ رکھیں کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو نیکی بتانے کی بات کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں گا۔ خواب بتانی ہے تم نے اچھی بات، جب خود آدمی کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے اسے دوسرے کو اچھائی کیا منتقل کرنی ہے؟ یہ تو کرے، یہ کہ میں اللہ میں سب سے گناہ گار ہوں، میں سب سے زیادہ گناہ گار۔ بس آخری بات اس میں بتا دوں کہ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے پاس مصر کے لوگ گئے، ان کا حضرت بہت قحط پڑ گیا ہے، مدت ہے بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے بارش نہیں ہو رہی۔ مسعود صاحب بھی بیٹھے سن رہے ہیں میری بات ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ لگ گیا ہے یہ بارش کیوں نہیں ہوتی۔ صاحب نے لکھا، وہ کہنے لگے
بارش اس لیے نہیں ہوتی، میرے جیسا بدماش یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، میں یہاں مصر سے چلا جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ یہ سعدی نے لکھا ہے، سعدی نے لکھا ہے، سعدی کہتے ہیں حضرت نے فوراً اپنا سامان اٹھایا، مصر سے نکل گئے اور بارش ہو گئی، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی۔ اللہ کے پاک بندے تو ایسے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں سب سے برا ہوں، اور جو اپنے آپ کو سمجھے گا وہ برا ہوں، وہ انشاءاللہ اس کی اللہ اصلاح بھی کرے گا، اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور اس کی آخرت بھی اچھی کرے گا۔ ہمیں توفیق دے کہ یہ چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں ان کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی اور آپ بھی